الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے پیکا آرڈیننس میں ترامیم اور آزادی صحافت پر حملہ۔ ناظرین کرام، پہلی بات تو یہ ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ پیکا آرڈیننس ہے کیا۔ یہ الیکٹرانک کرائمز کی روک تھام کے لیے ایک 2016 میں قانون آیا تھا وزیر اعظم میاں نواز شریف کے دور میں۔ اس کے تحت کچھ فیصلے کیے گئے تھے کہ الیکٹرانک میڈیا میں جو لوگوں کے خلاف جھوٹے الزامات لگائیں اور دوسری کوئی لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کریں، اس کے تحت کارروائی کی جائے۔ لیکن موجودہ حکومت نے اس قانون میں ترمیم کے لیے ایک آرڈیننس کا راستہ اختیار کیا۔ آرڈیننس لانے کے لیے حکومت قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کے بعد بھی مؤخر کرتی رہی، نہیں بلایا، اور پھر جب دیکھا کہ دونوں ہاؤسز کے اجلاس نہیں ہو رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں ایک صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا گیا۔ یہ صدارتی آرڈیننس جاری ہونے کے بعد پورے ملک میں ایک شور مچ گیا۔ کہا گیا کہ عدلیہ اور فوج پر تنقید کی 5 سال سزا کر دی جائے گی، اور یہ بھی کہا گیا کہ ایف آئی اے جو ہے وہ بغیر کسی تحقیق کے ملزمان کو گرفتار کر لے گی۔ اسی طرح اس قانون کے تحت اور بھی نئی پابندیاں لگائی گئیں۔ آزادی صحافت چھین لی گئی لوگوں سے۔ اس کے خلاف صحافتی تنظیمیں، اس کے خلاف دیگر ادارے یہ بہت زیادہ سرگرم عمل ہوئے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کے پاس یہ کیس لگا تو انہوں نے اس کی سماعت کے بعد اس کے پیکا آرڈیننس کو اور اس کی دفعہ 20 کو بنیادی حقوق کے منافی قرار دیا، اور آئین کی آرٹیکل 19 کے خلاف اسے ایک ڈریکونین لا قرار دیا۔ عدالت میں اٹارنی جنرل خالد جاوید عدالت کو کوئی تسلی بخش جوابات نہیں دے سکے۔ اچھا، اس عدالت میں سیاسی جماعتوں کی طرف سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے بھی درخواستیں دے دی، وہ بھی اپنے کارگزاری دکھانے کے لیے انہوں نے کیا، لیکن عدالت نے ان کی کوئی درخواست انٹرٹین نہیں کی اور وہ درخواستیں مسترد کر دیں۔ اٹارنی جنرل نے مزید دلائل کے لیے مہلت مانگی عدلیہ سے۔ عدالت نے انہیں 10 مارچ کو طلب کر لیا اور کہا کہ آپ اس پٹیشن پر مزید بات کریں۔ یہ وکیل راجہ محمد ایوب خاور نے درخواست پر موقف اختیار کیا کہ پیکا ترمیمی آرڈیننس آئین کی آرٹیکل 19 سے متصادم ہے۔ خود بھی اٹارنی جنرل خالد جاوید نے بھی 1-2 روز پہلے یہ کہا کہ پیکا آرڈیننس جس طریقے سے نافذ ہوا ہے یہ ڈریکونین لا ہے، اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اس کو ترمیم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پہ فواد چودھری صاحب نے بھی حیرانگی کا اظہار کیا کہ یہ کس طرح انہوں نے خالد جاوید صاحب نے اس طرح بات کی ہے۔ بہرحال یہ پی ایم ڈی اے حکومت لانے کی کوشش کر رہی تھی، اس پہ اس کو پسپائی ہوئی۔ پسپائی کے بعد انہوں نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا کہ یہ جو قانون موجود ہے اس میں اس طرح کی ترامیم کر دی جائیں کہ یہ ایک فوجداری کیس بنا دیا جائے۔ جو جرنلسٹ، جو اینکر پرسن کسی طرح بھی اشارتاً بھی کوئی بات ایسی نکلتی ہے تو پھر اس کے تحت ان کو سزا دی جا سکے۔ یہ آرڈیننس کے ذریعے پیکا ایکٹ میں دفعہ 144 کا اضافہ جو ہے یہ عدلیہ کی آئینی آزادی کے خلاف ہے۔ ترمیمی آرڈیننس صرف مخصوص قسم کے صحافیوں کو فروغ دینے، خبروں اور تنقید کی حوصلہ شکنی کے لیے ہے۔ پیکا قانون میں صرف یہ ترمیم حکومت کی طرف سے اپنے مخالفین کو شکست دینے کی ایک خام کوشش ہے۔
پیکا قانون اور اس میں ترمیم کو آئین پاکستان اور بنیادی حقوق کے منافی قرار دیا جائے۔ سپریم کورٹ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کو مسترد کرتے ہوئے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سپریم کورٹ بار نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کو مسترد کرتے ہوئے اسے سپریم کورٹ میں اب چیلنج کرے گی۔ صدر بار ایس این بھون نے کہا ہے کہ پیکا آرڈیننس مخالفوں کے گلے کاٹنے اور آزادی اظہار پر یقین رکھنے والوں کی آواز دبانے کا ایک ایجنڈا ہے۔ بہرحال اس وقت پوری صحافتی برادری جو ہے وہ اکٹھی ہو چکی ہے، تمام لوگ اس کالے قانون کے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں، ایک تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ یہ جو موومنٹ ہے ایک لمبی تحریک کے شکل، اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی دیکھا گیا ہے کہ آزادی صحافت پر قدغن لگانے کی مختلف کوششیں ہوتی رہی ہیں، اور بالآخر یہ تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئی ہیں۔ اب یہ اٹارنی جنرل نے ایک دو روز پہلے یہ وفاقی شرعی عدالت میں سودی نظام معیشت سے متعلق مقدمے کی سماعت مقدمے میں دلائل دینے کے بعد احاطہ عدالت میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اگر پیکا ترمیمی آرڈیننس 2022 کو جوں کا توں نافذ کیا گیا تو یہ ڈریکونین لا ہوگا۔ آرڈیننس کو ٹھیک کریں، ریگولیٹ کر کے نافذ کریں گے۔ ہائی کورٹ چاہتی ہے کہ اس میں ترمیم کے داند نکال دیے جائیں۔ پیکا آرڈیننس سنگین صورتحال کے لیے اطلاق 5000 میں سے 1-2 کیس پر ہوگا۔ اسی طرح الیکشن ایکٹ میں بھی ترمیم سے کمیشن کو اختیار نہیں دیا، کم نہیں کیا گیا، یہ بھی انہوں نے کہا۔ بہرحال پیکا ترمیمی آرڈیننس کو اب جو ریگولیٹ کریں گے، دیکھتے ہیں وہ کس شکل میں کریں گے۔ 10 مارچ تاریخ ہے اور 10 مارچ کو پھر ایک بار وہ اٹارنی جنرل کو وہاں پیش ہونا پڑے گا، اور وہ حکومت کی طرف سے حکومت جلد بازی میں نہ جانے کیسے ایسے اقدامات کرتی ہے کہ خود اس کے خلاف ایک شور مچ جاتا ہے۔ ویسے بھی یہ حکومت آخری دموں پر ہے، کوئی پتہ نہیں کب کس وقت اس کی حکومت کی موت واقع ہو جائے اور یہ حکومت ختم ہو جائے۔ تو اس سے قبل میرا خیال یہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی تحریک اعتماد جو آ رہی ہے، اگر اس کے نتیجے میں یہ حکومت ختم ہو جاتی ہے تو پھر نئی حکومت پر ذمہ داریاں عائد ہو جائیں گی کہ وہ اس کو کس طرح ٹھیک کر سکتی ہے۔ بہرحال یہ ایک بات طے شدہ ہے کہ کسی صورت میں بھی آزادی اظہار پر قدغن نہیں لگایا جا سکتا۔ ماضی میں کتنی کوششیں کی گئیں، سب کوششیں ہمیشہ ناکام رہی۔ پاکستان کے اندر آزادی اظہار کے تحفظ کے لیے تنظیمیں اور ادارے موجود ہیں، ان میں اتنی قوت ہے کہ وہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ یہ کام جو کیا گیا ہے اور یہ اس کو ہضم کر لے گی حکومت، سب کو ہضم ہو جائے گا اور حکومت اپنے عزائم میں کامیاب ہو جائے گی، نہیں ہوگی۔ یہ اسی طرح عمران خان کی حکومت کا یہ کام ہے، جیسے پہلے PMDA نافذ کرنے کی ناکام کوشش کی اور پسپائی اختیار کی، اب اس کو اس آرڈیننس میں عدلیہ نے بھی اس کو عمل درآمد، اس کی شکوں پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ انکوائری نہ کرائیں اور چھاپے مار کر پکڑتے رہے لوگوں کو؟ یہ کام نہیں چلے گا۔ اور سزائیں اتنی زیادہ بڑھانے سے کہ یہ کیس ہے حد کی عزت کا، اگر کوئی بات ہے آپ اس کو فوجداری جرائم میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، یہ کام چھوڑ دیں۔ یہ جو آپ کے نعرے لگایا کرتے تھے کنٹینر پر کھڑے ہو کر آزادی اظہار کے، وہ سارے جھوٹے ثابت ہوئے۔ پتہ لگا کہ آپ کی نیتیں ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ اپنی نیتوں کا فطور ختم کریں اور ملک میں آزادی اظہار کا ماحول پیدا کریں، ورنہ کل جب آپ حکومت میں نہیں ہوں گے تو پھر آپ بھی یہی گیت الاپا کریں گے کہ آزادی اظہار ہونا چاہیے۔ بہرحال میں پاکستان فیڈریشن یونین آف جرنلسٹ کا صدر، دستور گروپ کا صدر ہوں، اور میں اس حیثیت سے بھی اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ ہم ہر اس جدوجہد میں برابر کے شریک ہوں گے جو پیکا آرڈیننس کو منسوخ کرانے کے لیے ہوگی۔ ہم پیکا آرڈیننس کو قبول نہیں کریں گے، جس طرح ہم نے PMDA کے نفاذ کا مخالفت کی تھی، اس کی مخالفت کریں گے، اور ان تمام صحافتی تنظیموں کے ساتھ مل کر جدوجہد کریں گے جو اس آرڈیننس کو منسوخ کرانے کے لیے جدوجہد کریں گے۔ شکریہ۔